السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں پر اب سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع مکمل ہو چکا، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کے حالات بیان فرمائے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے دل کے اندر کفر و نفاق کو، حسد کو اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو چھپائے رکھا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے کلام کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا کہ ان کا کیا طرز عمل ہے۔ یہ دکھاوے کے تو مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں دکھاوے کے طور پر، لیکن اندرونی طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے منافقوں کے متعلق یہ چیزیں جانی کہ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ منافقوں کا یہ حال تھا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو اچھی باتیں کہتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، لیکن جب اپنے آقاؤں کے پاس جاتے، شیطان صفت سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہمارا صرف مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسی غرض سے تھا کہ ہم ان سے کچھ معلومات حاصل کر کے اپنے سرداروں تک پہنچائیں اور مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچائیں اور ان کا خاتمہ کر دیں۔ تو یہ باتیں وہ لوگ وہاں پر جا کر ظاہر کرتے۔ اسی طرح سے یہ منافقین مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے عزت کو، مال و دولت کو چھوڑ کر، اولاد کو قربان کر کے کس طرح سے یہ لوگ اسلام پر ڈٹے ہوئے ہیں، ثابت قدم ہیں۔ اس طرح سے وہ مذاق اڑایا کرتے، مسلمانوں کو بے وقوف کہا کرتے۔ تو اللہ نے بتلا دیا کہ حقیقتاً اصلاً تو یہی منافقین بے وقوف ہیں، ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان کی مثالیں بتلائی، مثال دے دے کر سمجھایا کہ ایک انسان اندھیری رات میں جنگل کی جانب نکلا ہوا ہے، اب وہ راستہ دیکھنے کے لیے اس نے آنکھ سلگائی تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو روشنی دکھائی دی، اپنا راستہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک سے اس کی آنکھ بجھ گئی۔ اب وہ پھر پریشان رہ گیا کہ اب کیسا راستہ تلاش کروں۔ یہی حال منافقوں کا ہے۔ کچھ دیر وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اسلام کی روشنی سے کچھ ان کو فائدے حاصل ہوئے تھے کہ پھر ان کے اندر جو کفر اور نفاق تھا تو اس وجہ سے پھر وہ اسلام کی روشنی سے بھی محروم کر دیے گئے، اس سے دور چلے گئے۔ اب اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کے اندر بھی بعض ایسے لوگ تھے جو کٹر طور پر اپنے اندر نفاق کو چھپائے ہوئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مثال یہاں پر ذکر فرمائی کہ ان کی حالت یہ ہے ان منافقوں کی کہ وہ ایسے کفر اور نفاق کے اندر سرگرم ہے، اس طرح سے اس کو اپنائے ہوئے ہیں کہ وہ مکمل طور پر حق بات کے سننے سے بہرے ہو گئے ہیں، حق بات کے بولنے سے، کلمہ حق بولنے سے وہ گنگے ہو چکے ہیں، وہ حق روشنی کو دیکھنے سے، حق کے نور کو دیکھنے سے وہ اندھے بن چکے ہیں۔ یہ حالت یہ منافقوں کی ہو چکی ہے۔ اب بعض منافقین ایسے تھے کہ وہ کچھ وقت کے لیے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے انہوں نے اسلام کو حقیقی طور پر قبول کیا تھا، کچھ وقت کے لیے، جیسا جیسا ان کو اولاد ہوئی، مال و دولت ان کو حاصل ہوا، فتوحات ملے، مال غنیمت ملا،
تو بڑے خوش رہنے لگے، اسلام پر جو ہے عمل کرنے لگے، اسلامی تعلیمات کو اپنانے لگے۔ لیکن جیسا ہی کوئی جنگ پیش آ جاتی یا کوئی مصیبت آ پڑتی، کوئی آفت آ جاتی، یا ان کی اولاد کا کسی کا انتقال ہو جاتا، یا ان کا مال کچھ کم ہو جاتا، تو پھر اب وہ اسلام سے پھر جاتے تھے۔ یہ منافقوں کی اب دوسری حالت ہے جو آج کے ان آیاتوں میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، مثال دے کر سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے او کصیب من السماء، یعنی یا ان کی مثال ان لوگوں کے جیسی ہے جن پر آسمان سے بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں اندھیرے پر اندھیرا اور گرج اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ بجلی ان کی بینائیوں کو اچک لے، ان کے آنکھوں کی روشنی کو لے چلے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو یوں بھی وہ ان کی قوت سماعت اور بصارت کو چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیتوں کے متعلق شان نزول، یعنی کن حالات میں یہ آیتیں نازل ہوئی، اس کے تحت ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ دو منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے ہوئے کفار مکہ کے پاس جانے لگے۔ رات کا وقت تھا کہ اب اچانک سے تیز ہوائیں چلنے لگی، تیز بارش ہونے لگی، بجلیاں کڑکنے لگیں۔ اب یہ لوگ گھبرا گئے، تھوڑی دور چلتے تو بہت ان کو ڈر لگا رہتا، بجلیوں کڑکتے جاتی لگاتار، پھر کچھ دیر چلتے پھر یہی ڈر خوف ان کے اوپر چھایا ہوا رہتا۔ تو اب انہوں نے یہ نیت کر لی کہ اگر صبح ہم خیر سے کر لیں گے، ہماری صبح اچھی ہو جائے گی، یعنی ہم اس آفت مصیبت سے اگر بچ جائیں گے تو ہم سیدھا کفار مکہ کے پاس نہیں بلکہ ہم سیدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے۔ تو یہی ہوا کہ وہ اس مصیبت سے، اس آفت سے بچ گئے، اور صبح ان کی خیر سے ہوئی، اور سیدھا وہ کفار کے پاس جانا چھوڑ کر سیدھا حضور کے پاس گئے اور حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور توبہ کر لیے اور سچے مسلمان بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہاوت، یہ مثال دوسروں کے لیے بتلا دی کہ کس طرح سے لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو چند مثال کے اندر جو چند باتیں ذکر کی گئی، بارش اور اندھیرا اور بجلی کی روشنی کڑک، یہ جو ذکر کی گئی، تو بارش سے مراد اسلام کا نور ہے۔ اسلام کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا، حضرت نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تعلیمات لے کر یہاں پر تشریف لائے۔ تو اس طرح سے بارش کے ذریعے سے مثال دی گئی کہ بارش جس طرح سے ایک زمین کو، مردہ زمین کو آباد کرتی ہے، اس کے اندر ہریالی پیدا کرتی ہے، اس کے اندر جان پیدا کرتی ہے، اسی طرح سے اسلام وہ بارش کی طرح ہے جو مردہ دلوں کو جلا بخشتی ہے۔ جو اسلام ایسی بارش کی طرح ہے جو مردہ دلوں کو سکون اور ان کو جلا بخشتی ہے، ان کو زندہ کر دیتی ہے، ان کے اندر سے کفر اور ضلالت کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اب اندھیرا اور جو کڑک کے متعلق بتلایا گیا، جو الفاظ استعمال کیے گئے، تو اس سے مراد مصیبتیں اور آفتیں ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ وہ جب اسلام لے آئے تو کفار مکہ نے ان کے اوپر کئی طرح کے
مظالم ڈھائے، تکلیفیں دیتے تھے طرح طرح کی، کئی ساری مصیبتیں آ پڑتی تھی، لیکن مسلمان اس پر ثابت قدم رہتے تھے۔ تو یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ آندھیوں سے مراد، یہ اندھیروں سے مراد یہ مصیبتیں اور آفتیں ہیں، اور بجلی کی روشنی سے مراد یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جو جنگوں میں کامیابیاں ملی، فتوحات ملے، مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، تو اس کے ذریعے سے ان کا فائدہ ہوتا تھا۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ منافقین کی یہ حالت تھی، یہ کیفیت تھی کہ جب وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، اپنے آپ کو مسلمان بتانے لگے، پھر لیکن جب کوئی جنگ پیش آتی تو وہ ڈر جاتے، وہ گھبرا جاتے، اور جب کوئی ان کو فتوحات ملتی، مال غنیمت حاصل ہوتا، تو پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتے، اور اس طرح کا ان کا طرز عمل تھا، لیکن حقیقی طور پر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ لوگوں کی ایسی حالت تھی کہ حضور کے پاس آتے، اسلام کا پیغام سنتے، لیکن قرآن کریم کی جب آیاتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی، حضور جب کوئی اچھی باتیں ان کو بتلاتے، تو وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں رکھ لیتے تھے۔ کیونکہ کہیں اللہ کے کلام کا اثر ان کے دل میں نہ اتر جائے۔ تو اس طرح کا ان کا عمل تھا منافقوں کا۔ تو اب ایسے لوگ جن کا یہ عمل ہو، تو ان کو روشنی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، ان کو حق تک کیسے رسائی مل سکتی ہے، کس طرح سے یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو الغرض منافقوں کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے دکھاوے کے طور پر اپنے آپ کو مسلمان بتلایا، لیکن حقیقی طور پر مسلمانوں کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف تھے، ان کے اندر کفر چھپا ہوا تھا۔ اب یہ رکوع کے اندر یہ جو حالتیں ذکر کی گئی، اب ہم اپنے اندر بھی کچھ جھانک لیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی منافقوں کے جیسی بری خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ کسی کے اندر پورے ملتے ہیں تو کسی کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں، برے اثرات دکھائی دیتے ہیں، جس کے لیے ہم کو اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم حق بات کو سنتے ہیں، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم اس پر صحیح طور پر عمل نہیں کرتے۔ ہم اچھی باتیں ہم کو معلوم ہیں، لیکن دوسروں تک ہم اس کو صحیح طور پر نہیں پہنچاتے، بلکہ گنگے بن کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے حق چیزیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن ہم اس سے غفلت برتتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر ایک طرح کی یہ بھی برائی پائی جاتی ہے کہ ہم بھی گنگے بن بیٹھے ہیں حق بات سے، ہم بھی جو ہے بہرے بنے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہم کو اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے کہ ہم جب کوئی اچھی بات سنیں تو کان لگا کر سنیں، جب سچ بات بولنے کا وقت آئے برابر سچ بات بولیں، جب کوئی چیز ہم کو اپنی اصلاح کے طور پر اچھی چیز ہم کو دکھائی جائے کہ بھئی تمہارے اندر یہ غلطی ہے، تو ہم حقیقتاً اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اس سے آنکھیں بند نہ کر لیں، اندھے نہ بن جائیں۔ تو یہ منافقوں کی خصلت ہے جو اندھے بن جاتے ہیں جب ان کو اچھی چیز بتلائی جاتی ہے، حق بات ان کو بتلائی جاتی ہے۔ تو یہ ہم کو اپنے اندر سے بری خصلت کو ختم کرنا ہے۔ اسی طرح سے منافقوں کی یہ حالت تھی، یہ کیفیت تھی کہ وہ مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بعض ہمارے اندر ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ والوں کا، اہل علم کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ ان کو معمولی سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، علماء کی صحیح طور پر عزت نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی ہم کو باز آنا ہے، بلکہ جو حفاظ کرام ہیں، جو علماء ہیں، ہم کو ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی مجلسوں میں، ان کی محفل میں بیٹھنا اٹھنا چاہیے، تاکہ ہم کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو یہ چیز بھی ہمارے اندر جو خرابی پائی جا رہی ہے، علماء کی ہم عزت صحیح طور پر نہیں کرتے، یہ ہم کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے منافقوں کی یہ حالت تھی جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ فسادی تھے، فساد پھیلانے والے تھے، لڑانے والے تھے۔ کبھی انصار اور مہاجرین صحابہ میں لڑائی لگا دیتے تھے، تو کبھی صحابہ اکرام جو مدینے کے اندر قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج نامی ایک بہت بڑے دو قبیلے تھے، حضور کے آنے سے پہلے بڑی ان کے اندر خانہ جنگیاں تھی، بڑی قتل و غارت گیری ہوتی تھی،
لیکن جب حضور مدینے میں تشریف لائے تو ان کا خاتمہ فرما دیا اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور اس طرح سے وہ محبت کرنے والے بن گئے تھے۔ لیکن منافقین جیسا ہی ان کو موقع ملتا تو ان قبیلوں کے اندر لڑانے کی کوشش کرتے، تو اس طرح سے ان کی حالت تھی منافقوں کی۔ تو ہمارے اندر بھی بعض ایسی بری خصلتیں پائی جاتی ہیں کہ ہم بھی لوگوں کی خوشیوں کو برداشت نہیں کرتے، دوستوں میں لڑانے کی دیکھتے ہیں، یا کہیں فساد لگاتے ہیں، کہیں فتنہ پھیلاتے ہیں، کسی گھر میں لڑائی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل کو ہم کو چینج کرنا ہے۔ ہم کسی کے اندر لڑائی جھگڑے کو پیدا ہرگز نہ کریں، نہ فتنے کا سبب بنے، بلکہ ہم ایسے فسادی چیزوں سے، فتنوں کی چیزوں سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھیں، ورنہ اگر ہم یہ چیزوں کو اختیار کریں گے تو پھر ایک منافق میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو ہم کو اپنے اندر جھانک لینا ہے کہ کہیں میرے اندر بھی یہ چیز تو پائی نہیں جاتی، اگر ہے تو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس طرح کے فسادی چیزوں سے، مخبری کے چیزوں سے، فتنے پھیلانے کی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور کریں اور اپنے آپ کو سدھار لیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا بھی حال منافقوں کی طرح نہ ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔